إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك۔ قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا والیوم بھی اللہ تھوڑا سا تیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا فیاض صاحب نے کہا کہ جی تعلق، پرانا تعلق ہے جس کی وجہ سے میں آیا ہوں۔ ایک تعلق مع اللہ ہوتا ہے، ایک تعلق مع مولانا فیاض۔ تعلق مع اللہ تو سنا ہوگا نا، تعلق مولانا فیاض۔ رمضان کی 27ویں رات ہے آج، آپ مسجد میں ہیں، بیان سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے وہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں اللہ کی رضا ہو، میرا اور آپ کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ بزنس کرے جس میں انویسٹمنٹ کم ہو، محنت کم ہو، آؤٹ پٹ اس کا بہت زیادہ ہو۔ کچھ کاروبار ایسے ہیں ان میں محنت بہت زیادہ ہے، پیسہ بہت زیادہ ہے، لیکن ارننگ کم ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا مزدور کتنی محنت کرتے ہیں، کتنا کھپاتے ہیں اپنے آپ کو، ملتا کیا ہے بیچاروں کو ایک دہاڑی جس میں نہ وہ گھر خرید سکتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے بمشکل 2 وقت کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں۔ بس کروڑوں روپے کما لیے بیٹھے بیٹھے۔ تو دنیا میں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میری محنت کم ہو لیکن اس کا رزلٹ زیادہ ہو، پیسہ بھی کم سے کم لگے، نتیجہ زیادہ اچھا نکلے۔ تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اللہ مجھے وہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں محنت کم ہو لیکن اس کا فائدہ زیادہ، وہ باتیں میں اپنی زبان سے کہہ کے چلا جاؤں۔ کرنے کے لیے تو بہت کچھ ہے، بولنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں، علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن اللہ سے دعا کرتا ہوں اے اللہ کم وقت میں وہ باتیں کہلوا دے جس میں بات کم ہو لیکن اس کا فائدہ زیادہ ہو۔ وہ کون سی باتیں ہیں؟ یہ جو میں نے ابھی قرآن کی آیت پڑھی ہے نا، اس میں وہ ساری باتیں موجود ہیں۔ دیکھو، ہم جس دین کو مانتے ہیں، جس کو اسلام کہا جاتا ہے، دنیا میں 2 ہی طبقات ہیں نا، دین کو، مذہب کو ماننے والے اور نہ ماننے والے۔ جو نہیں مانتے وہ ایتھیسٹ کہلاتے ہیں، ملحد کہلاتے ہیں، وہ عیش پرست ہوتے ہیں، وہ ان چکروں میں پڑتے ہی نہیں، لیلۃ القدر کیا ہے، تراویح کیا ہے، رمضان کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ کہتے ہیں مذہبی تمہاری باتیں ہیں بھائی۔ ابھی بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو رمضان کے روزے بھی کھا رہا ہے۔ مائک کی آواز مجھے سیٹنگ کچھ صحیح نہیں لگ رہی، کچھ گونج رہی ہے آواز۔ ہاں کچھ آواز میں مزہ نہیں ہے۔ یہ ہوتا ہے رمضان میں مسجدوں کے مائک اکثر خراب ہوتے ہیں، ضرورت چونکہ زیادہ ہوتی ہے نا تو اس لیے ہوتا ہے۔ تعلق مع الفیاض کام نہیں آ رہا۔ اچھا اچھا اچھا۔ تو ابھی بھی بہت بڑا طبقہ ایسا یہاں ڈیفینس میں ہوگا جو رمضان میں روزے کھا رہا ہے، وہ ان کو بیوقوف سمجھتا ہے جو بیچارے نماز پڑھ رہے ہیں۔ لیکن آپ لوگ چونکہ یہاں آئے ہوئے ہیں، بیان بھی سنے آپ نے، امید ہے تراویح بھی پڑھی ہوگی، روزہ بھی رکھا ہوگا، تو کم از کم یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ مذہب کو ماننے والے ہیں، مذہب کے باغی نہیں ہیں، مانتے ہیں۔ ورنہ اتنا بھی کیوں کرتے، آ کے بیٹھتے کیوں؟ کسی مولانا کے بیان میں آ کے بیٹھنا یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کسی نہ کسی درجے میں آخرت کو مانتے ہیں، اسلام کو مانتے ہیں، ورنہ مولانا صاحب سے آپ کو کیا ملے گا؟ ثواب کے علاوہ کچھ بھی بولیں نہیں۔ نہ میں یہاں بالو شاہی بانٹ رہا ہوں،
نہ میں آپ کو پیسے کمانے کے یہاں طریقے بتا رہا ہوں. ابھی بھی آواز صحیح نہیں ہے مائک کی, مجھے خود الجھن ہو رہی ہے اپنی بات سننے میں. خیر کسی کو بٹھا دیں, اللہ کرے سیٹ ہو جائے. نہیں پنکھے بند ہونے سے نہیں ہوگا, یہ آواز گونج رہی ہے بہت زیادہ. تو ایکو کو ختم کر دیں بھائی, اور میری آواز مجھے ہی ٹکرا کے واپس آ رہی ہے, تو میں اپنا بیان سننے کے لیے تھوڑی آیا ہوں, میری آواز مجھے ہی آئی. تو ہم کسی نہ کسی درجے میں مانتے ہیں, ورنہ آپ مجھے سننے کے لیے کیوں آتے؟ کیا مل رہا ہے مجھ سے آپ کو؟ ٹائم میں کیا دے رہا ہوں؟ نہ میں کوئی کاروبار کا طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو, نہ میں کوئی ہیلتھ کی ٹپس بتا رہا ہوں آپ کو. تو جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں, اللہ نے ان کے لیے الگ کچھ اصول بیان کیے ہیں. جو نہیں مانتے ان کو تو قرآن پہلے منواتا ہے, اللہ اپنے وجود کے دلائل دیتا ہے, اپنی قدرت بتاتا ہے. جو مانتے ہیں ان کو اللہ واقعات سناتا ہے. قارون حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم میں تھا, اور بے پناہ دولت تھی قارون کے پاس. جیسے کہ ڈیفنس والوں کے پاس رپورٹ یہ ہے کہ کافی اچھا پیسہ ہوتا ہے. یہاں میں غربت کے فضائل نہیں سناؤں گا کہ غریب 500 سال پہلے جنت میں جائے گا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اللہ مساکین میں میرا حشر کرنا. یہاں میں غربت کے فضائل نہیں بتاؤں گا, یہاں میں آپ کو دولت کے سائیڈ ایفیکٹ بتاؤں گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ دولت کے سائیڈ ایفیکٹ. کیونکہ جب انسان کا پیٹ خالی ہوتا ہے تو اسے اللہ یاد رہتا ہے, جب پیٹ بھرتا ہے تو وہ سب سے پہلے کس کو بھولتا ہے؟ اللہ کو. بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی, غریب تھے, مسکین تھے, حضرت موسیٰ پہ ایمان لائے. لیکن بنی اسرائیل میں قارون ایک واحد شخص تھا جو تھا بنی اسرائیل میں سے, مگر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا, اور فرعون کے ساتھ تھا. وہ کیا تھا بھائی قارون میں؟ تھا بنی اسرائیل میں سے, موسیٰ علیہ السلام کے معجزے بھی دیکھ رہا ہے, قوم بھی ایک ہے, مگر بیٹھتا کس کے ساتھ تھا جا کے؟ ٹھکانا کس کے ساتھ؟ فرعونیوں کے ساتھ. اور فرعونی بھی اس کو گلے لگاتے تھے, حالانکہ فرعونی تو بنی اسرائیل کو چھوڑتے نہیں تھے. کوئی بنی اسرائیل کا بچہ پیدا اس کو قتل کرتے تھے. لیکن قارون کے ساتھ فرعونیوں کے جو تعلقات تھے بہت اچھے تھے. وجہ کیا تھی؟ قارون کے پاس وہ کچھ تھا جو ڈیفنس والوں کے پاس اب بھی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ قارون کے پاس وہ کچھ تھا جو ڈیفنس والوں کے پاس ہے. نہیں تھا, نہیں ہے ڈیفنس والوں کے. اتنا پیسہ تھا, اتنا پیسہ تھا, ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ, کہ خزانوں کی چابیاں ایک جماعت لے کے چلا کرتی تھی. پہلے زمانے میں یہ ڈیجیٹل لاک وغیرہ نہیں تھے نا, اور ڈیجیٹل کرنسی بھی نہیں تھی. پہلے زمانے کی کرنسی تھی گولڈ, سونا اور چاندی. تو وہ باقاعدہ لاکروں میں رکھنی پڑتی تھی. تو لاکر تھے بہت سارے, ان کی چابیاں بہت ساری. تو ایک بہت بڑی جماعت ایسی تھی جس کا کام صرف چابیوں کی حفاظت تھی, اور چابیاں اٹھا کے چلتی تھی اس کے ساتھ. تو جب اللہ نے قارون کو اتنی دولت دی, اتنا پیسہ دیا, تو قارون کی کھوپڑی کیا ہو گئی؟ آؤٹ ہو گئی. اب اس کو موسیٰ علیہ السلام سمجھ میں ہی نہیں آ رہے تھے, کو سمجھ میں نہیں آ رہے کہ موسیٰ علیہ السلام, وہ کہتے بھائی کوئی کاروبار کی بات کرو, کوئی بزنس کی بات کرو, کوئی ہیلتھ کی بات کرو, کوئی اچھا رشتہ ہو تو بتاؤ, ہے بھائی, کوئی نئی اپارچونٹی ہو اس میں, کوئی لیدر کا بزنس ہو, کوئی گولڈ کا بزنس ہو, کوئی. یہ کیا بات ہے کہ اللہ پہ ایمان لے آؤ, آخرت ہے, جنت ہے, جہنم ہے, نافرمانوں کے لیے آگ رکھی اللہ نے, جو اللہ کی مان کے چلتے ہیں اللہ ان کو کامیاب کرے. کیا مولانا والی باتیں لگا کے رکھی ہوئی, کیا مولویوں والی باتیں ہیں یہ.
تو قارون کو موسیٰ علیہ السلام کی دعوت سننا اور ان کی بات کو ویلیو دینا ٹائم ویسٹنگ لگتا تھا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ کیا لگتا تھا؟ ٹائم ویسٹنگ. یہ ویسٹ کر رہے ہیں ٹائم. موسیٰ علیہ السلام نے نہیں چھوڑا قارون کو, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں, اور پیغمبر کا کام ہوتا ہے بہرحال اللہ کا پیغام پہنچانا, چاہے سامنے والے کو اچھا لگے یا اچھا نہ لگے. دیکھو پیغمبر کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو حکم یہ ہے کہ سامنے والے میں سننے کی سمجھنے کی صلاحیت ہے تو آپ بات کریں, ادروائز آپ خاموش رہیں. لیکن پیغمبر کو حکم یہ ہے کہ پہنچانی ہے دعوت ہر قیمت پہ, اچھا لگے یا نہ لگے, ماننے کی امید ہو یا نہ ہو. یہ فرق ہوتا ہے پیغمبر میں اور غیر پیغمبر میں. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ سننے آئے ہیں تو میں سنانے آ گیا, نہیں آتے تو پھر تھوڑی آتا سنانے کے لیے آپ کو. پیغمبر کا کام ہے دعوت پہنچانا. موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا کہ تجھے اللہ نے اتنی دولت دی ہے, احسن کما احسن اللہ الیک, یہ اللہ کا تجھ پر احسان ہے جو اللہ نے تجھ پہ کیا. اللہ یہ چاہتا ہے کہ جیسے اس نے تجھ پر احسان کیا تو اللہ کی مخلوق پہ احسان کر, اس اللہ کو خوش کرنے کے لیے. وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ, اور جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت بنانے کی فکر بھی کر, آخرت کے لیے بھی ذخیرہ کر. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا, دیکھو جب انسان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے اس کو سب سے بری بات موت کی لگتی ہے. آپ دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو, گپ شپ لگا رہے ہو, تو محفلوں میں کس قسم کی گپ شپ ہوتی ہے؟ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں انٹرٹینمنٹ کی, کرکٹ کے میچز پہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ اگلی دفعہ کون ہار رہا ہے, پاکستان کتنے نمبر سے ہارے گا, جیتنے ویتنے کی تو باتیں ختم ہی ہو گئی ہیں. اگلی دفعہ تمہارا کیا خیال ہے کتنے نمبر سے ہارے گا پاکستان, اور اگلی دفعہ مہنگائی میں کتنا مزید اضافہ ہوگا, اگلی دفعہ الیکشن میں کتنی زیادہ مزید دھاندلی ہوگی. یہ سب باتیں ہمارے الحمدللہ حصہ ہیں, گپ شپ ہوتی ہے کہ اگلی دفعہ بارش میں مزید کتنی تباہی ہوگی, کتنا پانی گھروں میں آئے گا. یہ ہماری صبح و شام کی باتیں ہیں. جب ہم بیٹھتے ہیں تو یہ ساری گپ شپ لگ رہی ہوتی ہے. اس دوران اگر کوئی یہ باتیں شروع کر دے کہ دیکھو ایک دن ہم نے مرنا ہے, ایک دن ہم پھٹے پہ لیٹے ہوئے ہوں گے, ایک دن ہمیں غسل دیا جائے گا اور ہم ہل جل بھی نہیں سکیں گے, اور تمہارا کیا خیال ہے, تمہیں کیا لگتا ہے تم کون سے پھٹے پہ لیٹے ہوئے ہوگے؟ اچھا لگے گا اس اتنی اچھی باتوں کے دوران دودھ جلیبی کی باتیں ہو رہی ہوں اور اس دوران یہ بیچ میں کباب میں ہڈی لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ کو میں سمجھا نہیں پا رہا, شاید جواب تو دینا تھوڑا سا. 4 شادیوں کی باتیں چل رہی ہوں گرما گرم, اب دیکھو اب ہوش میں آئے. 4 شادیوں کی ڈیفینس کے کسی لگژری ہوٹل میں بیٹھ کے باتیں چل رہی ہوں, یار اس نے جناب لڑکیوں سے شادی کر لی 4 اور سب کو الگ الگ بنگلے دے دیے. یہ باتیں چل رہی ہوں, ماحول گرم ہو اور حقے چل رہے ہوں, ایک بیچ میں بندہ باتیں شروع کر دے, ابے ایک دن مرنا ہے, پھٹے پہ لیٹے ہوئے ہوں گے, اب پتہ نہیں آغا خان میں مریں گے یا سول ہاسپٹل میں مریں گے, تو برا لگے گا نہیں لگے گا؟ اس کو بولیں گے بھائی نکل یہاں سے, پھر بھی وہ اڑ جائے, نہیں بھائی ایک دن سب نے مرنا ہے بھائی, پھٹے پہ لیٹے ہوئے ہوں گے, دفن کر کے جا رہے ہوں گے, منو مٹی پھینک رہے ہوں گے, کل شریف پڑھ رہے ہوں گے, یہ کر رہے ہوں گے, ہم مریں گے پیچھے دیگیں چل رہی ہوں گی, لوگ بیٹھ کے کھانے کھا رہے ہوں گے. کتنی ڈھیٹ پنا ہے یار, ہمارے نام پہ غم میں کھا رہے ہوں گے. یار غم میں چھوڑ دو کھانا 3-4 دن کے لیے, نہیں تمبو لگے گا اور ابا کی یاد میں لنگر بٹے گا. تو بیٹا یہ سب تیرے ساتھ بھی ہونے والا ہے, میرے ساتھ بھی ہونے والا ہے. تو کباب میں ہڈی لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ یہ آدمی انسان چاہتا ہے عیش کی باتیں سنے, مزے کی باتیں سنے, لیکن پیغمبر لوگوں کی رعایت نہیں کرتے, وہ آ کے لوگوں کو ریئلٹی بتاتے ہیں. قارون کے پاس تو اتنی دولت, اتنا پیسہ, اتنی عیاشی, خزانے ہی خزانے, باندیاں, بیویاں, ساری نعمتیں عیاشی کی, اور موسیٰ علیہ السلام اسے سمجھا رہے ہیں
لا تنسا نصیبک من الدنیا، بھائی دنیا میں تھوڑے دن رہنا ہے، زیادہ اس دنیا کو لفٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو غصہ آئے گا نہیں آئے گا پھر قارون کو؟ ہے بھائی، کوئی بندہ آپ کے سامنے شو مار رہا، ابے میری گاڑی دیکھ، لینڈ کروزر دیکھ، یہ میں نے ابھی 1000 گز کا بنگلہ لیا ہے، اور ابے اب تو 4 شادیاں کوئی مسئلہ ہی نہیں میرے لیے، تو سوچ رہا ہوں 8 کروں، ہے بھائی، اور یہ اور وہ، اور میں ابھی دیکھ، ابھی تو میں ایک اور بحریہ ٹاؤن میں مزید پراپرٹی 15-20 پلاٹ خرید رہا ہوں، میرا ارادہ یہاں سے موو کر کے USA جا کے رہوں، یہ ملک نہیں کبھی ٹھیک ہوگا، بڑی بڑی باتیں کر رہا ہوں. یہی باتیں ہوتی ہیں آج کل. اب میں تو چھوڑ رہا ہوں، میں تو UK جا کے موو ہو رہا ہوں یہاں سے، میں تو وہاں جا رہا ہوں، میں تو وہاں جا رہا ہوں. اتنی زبردست باتیں کر رہا ہو، اور سامنے آپ کا دوست بول دے بھائی مسافر خانہ ہے، تھوڑے دن میں قبرستان جا رہا ہے، تو تھوڑے دن میں کدھر جا رہا ہے، اور آپ کو ڈیفینس کے قبرستان لے جائے، یہ جا کے دیکھ یار تھوڑے دن میں تو کدھر آ رہا ہے. اور تھوڑے دن بھی زیادہ نہیں ہے، 10 سال 20 سال 30 سال، بہت زیادہ 30 ہو گئے، اس سے زیادہ کون زندہ رہتا ہے یار. جن کی عمر 50 سال ہو گئی، بہت زیادہ نکال لیں گے تو 30 سال نکال لیں گے نا. کتنا زور لگاؤ گے بھائی. اینٹی ایجنگ چیزیں کھانا شروع کر دی ہیں لوگوں نے، کیا اس سے جو ہے نا جو بڑھاپے کا پروسیس تھوڑا سا ڈیلے ہو جائے. بس نہیں چل رہا کہ روک لیں بڑھاپے کو، رک تو رہا نہیں ہے، تو ڈاکٹر بتا رہے ہوتے ہیں یہ کرو، تو تھوڑا سا کیا ہو جائے گا بڑھاپا. کتنا تھوڑا سا 6 مہینے. جو کھانسی 1 جنوری کو آنی تھی وہ 1 جون کو آئے گی، تھوڑا 6 مہینے کیا ہو جائے گی ڈیلے. جو کینسر جنوری کی 1 تاریخ کو ہونا تھا وہ جون کی 1 تاریخ کو ہو جائے گا. تھوڑا سا جراثیم کیا ہو جائیں گے، یہی ہوگا، اس سے زیادہ کیا ہو جائے گا بھائی. جتنا بھی زور لگا لو. لڑکے جم جاتے ہیں، یہ ڈولے شولے بنا رہے ہیں تاکہ جوانی لوٹ آئے، بعض دفعہ وہی ڈولے بناتے ہوئے مر جاتے ہیں ہارٹ اٹیک سے. جم میں دیکھ بہت ساری موتیں ہوتی ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہو اینٹی ایجنگ، ہم اب یہ عمل کو ریورس کریں، تو ریورس کرنے کے چکر میں اتنا ویٹ اٹھا لیا کہ مدذلہ العالیہ گئے، مارکیٹ سے کیا ہو گئے شارٹ. تو اتنی اچھی اچھی باتیں چل رہی ہوں، گپ شپ ہو رہی ہو، اور آپ اپنی نمائش کرا رہے ہو، یہ بنگلہ، یہ گاڑی، یہ بینک اسٹیٹمنٹ، اور کوئی بندہ بولے ابے سب ختم ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، تھوڑے وہ قبرستان جا کے دیکھ، تیرے سے بڑا سیٹ تھا، اس کی لاش پہ لاکھوں کیڑے پڑے ہوئے ہیں. تو آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کیوں غصہ آئے گا؟ یار اب مزے کی زندگی گزر رہی ہے، تھوڑا عیش کرنے دو. کیا موت کی باتیں، پھٹے کی باتیں، جنازے کی باتیں، قبر کی باتیں کیا شروع کر دیا تم نے. تو اس لیے قارون کو سب سے زیادہ بغض اپنی سوسائٹی میں کس سے تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، جو اللہ کے سب سے محبوب پیغمبر تھے اس وقت. یعنی اللہ کو روئے زمین پر اس وقت جن شخصیت سے سب سے زیادہ محبت، قارون کو اسی شخصیت سے سب سے زیادہ نفرت. کیوں بنی اسرائیل کو نفرت نہیں ہوئی، قارون کو ہوئی؟ کیوں؟ قارون کی جیب بھری ہوئی تھی، اور بنی اسرائیلی کیا تھے؟ غریب اور مسکین. جب آپ کے پاس عیش و عشرت کا سامان ہوتا ہے، آپ کو موت کے سوا دنیا کی ہر چیز اچھی لگتی ہے.